हमने रात यहाँ क्यों गुजारी, हम इतना लेट क्यों हो गए और हमने कहाँ पर अपना टेंट सेटअप किया है, चले आपको ये दिखाता। ये देखिए जनाब, यहाँ पर पहुँचकर बिल्कुल हमारे टांगे काम छोड़ गए थे, बस हो गई थी। नीचे देखिए काफ़ी गहरी खाई है। ये ले भाई, इधर हम 2 बंदे सोए थे अंदर टेंट में। ऊपर से आप देखें नीचे तक काफ़ी खूबसूरत और लंबा वाटरफॉल है। तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द चैनल वॉक विद समी। जनाब वाला, इस वक्त मैं अपर दीर के खूबसूरत तरीन बांडे में मौजूद हूँ। ये बांडा कहाँ पर वाक़या है मैं आपको बताता हूँ। आज के सफ़र में मैं आपको बेतहाशा खूबसूरत बांडा दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 खूबसूरत झीलें दिखाऊंगा दीर बाला के भाई साहब जहाँ मैं मौजूद हूँ। जनाब, ये है अपर दीर का खूबसूरत बांडा। शंदूर की जानिब हम रवा दवा है, जिसे शुंदर लेक भी कहा जाता है, बाज़ लोग इसे शुंडर झील भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत और पुरअसरार झील मैं आपको लेकर आया हूँ। इस सफ़र में मेरे साथ मेरा दोस्त नबील भाई है। सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस सफ़र का आगाज़ मैंने पात्राक से किया था, क्योंकि सुबह बहुत सवेरे हम निकले थे घर से, तो रास्ते में वीडियो नहीं बना सका। पात्राक से मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया है और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसके बाद मज़ीद जब मैं आगे जाऊंगा तो आगे पहला झील आएगा, उसके बाद दूसरा झील आएगा और फिर तीसरा चौथा बड़ा जो शुंदर का सबसे झील है वो आएगा। यहाँ तक कई रास्ते आते हैं। यहाँ आप उशेरई दरा से भी आ सकते हैं, थ्रू जबर शड़ दरा से भी आप आ सकते हैं, जाज बांडा कोहिस्तान से भी इजीली आप यहाँ आ सकते हैं। सो ब्रदर, चलते हैं इस खूबसूरत जर्नी का आगाज़ करते हैं। नबील भाई है साथ में, जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ से अब हमारी जर्नी बाइक स्टार्ट होगी, तो यहाँ बिस्मिल्लाह करके ही जाएंगे। सो नबील भाई मुख्तसर दुआ भी पढ़े यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाह ज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक आज का हमारा जो सफ़र है इसमें हमारे लिए खैर व आफ़ियत फ़रमाए, और हमारा जो मुश्किल सफ़र है इसमें हमारी मदद फ़रमाए। हमें आने वाली जो मुश्किल परेशानियाँ हैं उन सब से महफूज रखे, और अपनी इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से अपनी दुनिया यूँ ही घूमते रहने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो अब हम ब्रिज पार करके दरिया के उस तरफ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जो सामने वाला गांव है इसका नाम है जी टेरकुन। जहाँ तक सड़क जाती है लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, बाइक वहाँ पर पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हमारी हाइक शुरू होगी। हाँ हाँ हाँ, टेरकुन तलादार वो तेरा टेरकुन टेरकुन का ना। तो बियड़ बाज़ार से निकले हैं, ये बिल्कुल दरिया के साथ आ चुके हैं। और ये ब्रिज तो नया बन रहा है, उधर मेरे ख्याल में आरजी एक ब्रिज होगा, तो वो पार करते हैं, फिर उस तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। दरिया के उस तरफ बियड़ बाज़ार है। बियड़ बाज़ार से नीचे उतर कर ये दरिया, ये जो नया ब्रिज बन रहा है, ये पार करके
آپ سیدھا اس روڈ کو پکڑیں گے اور گاؤں ٹھیرکن تک جائیں گے۔ اچھا جی، تو بڑے بمشکل یہاں تک ہم بائک کو لے کر آئے ہیں۔ یہ ٹاور ہے ٹھیلے نار والوں کا، تو جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ اور سیف جگہ رہتی ہے، آپ ادھر ہی بائک پار کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے پراپر ہمارا ہائیک شروع ہوگا۔ یہاں ایک مقامی ہے، السلام علیکم، اس کے ساتھ چائے پیتے ہیں، پھر آگے نکلتے ہیں اور اپنا جرنی کنٹینیو رکھتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بائک پار کر کے آگے نکلے تھے کہ اس بھائی صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں۔ یہاں پر چائے ناشتہ وغیرہ یہاں سے کرتے ہیں، پھر آگے نکلتے ہیں۔ یہ کیا ہے بابا جی؟ جوار کا؟ یہ جوار کا دیسی گھی میں چوری بنائی ہے۔ اچھا، چوری کہتے ہیں اس کو چوری کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ مکئی کی روٹی ہے، اس کے ساتھ چینی ہے اور دیسی گھی ہے۔ دیسی گھی ہے گایوں کا۔ اچھا جی، اور یہ ساتھ میں لسی ہے، دہی کی لسی ہے، عام لسی نہیں ہے، یہ دہی سے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، تو دہی سے ہی بنائی جاتی ہے نا؟ نہیں، وہ ایک ہوتی ہے دہی ایسے مکھن نہیں نکالا۔ اچھا، اس کو پنجاب میں وہ سمجھتے ہیں، پنجاب میں اس کو کہتے ہیں دریڑکا۔ اچھا جی، ٹرائی کرتے ہیں۔ گلاس پیلا میں پہلے لیا ہوں، اور میں کیا نہیں روٹی نہ الحمدللہ۔ مطلب اگر کوئی آئے ان کو سامان کے لیے خچر چاہیے ہو یا ایسا کچھ چاہیے تو بالکل ان کو میں آپ کا مہیا کروں گا۔ ہاں، نمبر دے دوں گا، تو لوگ آپ سے رابطہ کریں گے تو ان کے ساتھ تعاون کرنا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو کھانا کھانے کے بعد اب نکلے ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ محمد نواز بھائی سے یہاں پر اجازت لیں گے۔ محمد نواز بھائی نے ہماری میزبانی کی، ہمیں چائے روٹی وغیرہ محمد نواز بھائی کے ساتھ ہم نے کھایا۔ اور اگر آپ ادھر آتے ہیں تو میں یہاں پر محمد نواز بھائی کا وہ نمبر ڈالوں گا، تو آپ ان سے رابطہ کر کے گائیڈ لے سکتے ہیں شندور جو جھیل ہے وہاں تک۔ اس کے علاوہ یہ آپ کا سامان وغیرہ خچر کے ذریعے یہ آپ کے لیے بندے بھی یہ ہائر کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کا سامان یہاں سے کیری کر سکے۔ یہ تقریباً 4-5 منٹ ہی چلے ہیں وہاں سے جب بائک پارک کیے تھے، لیکن یہاں سے یہ 2 نظارے میں آپ کو یہاں سے نکالنے والا ہوں۔ یہ تھوڑا چکر ہے جی، وہ جو سامنے وائٹ پیکس نظر آ رہے ہیں جہاں پر برف ہے، تو یہ جبئی کے پہاڑ ہے۔ جبئی ایکچولی عشیرئی وادی سے لنک ہے، تو وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ 2-3 دن میں یہاں پر آنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو سامنے جو برف ہے اسی پیک سے پھر آپ کو یہاں آنا پڑتا ہے وادی عشیرئی سے، تو پھر یہاں سے آ کر اس راستے سے پھر آپ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو پیکس نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس طرف شیل ٹاپ ہے، اور شیل ٹاپ کے آگے توڑا تقریباً شیل ٹاپ سے پھر جب آپ 2-3 گھنٹے کا ہائیک کرتے ہیں تو ادھر بھی جھیل ہے، کافی بڑا جھیل ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس سال میں وہ بھی ایکسپلور کروں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں۔ یہ دیکھیں بھائی، تقریباً 1 گھنٹے کا ہائیک ہو چکا ہے، اس مقام پر پہنچے ہیں۔ یہاں سے اب یہ پورا سیکشن اسی طرح ہوگا، اسی طرح جنگل ہوگا۔ یہ جو پودا ہے بظاہر تو چنار جیسا لگ رہا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ میرے خیال میں چیسٹ نٹ ہے۔ وہ جو اخروٹ کے فیملی ہے؟ نہیں، اخروٹ کی فیملی نہیں ہے، یہ آپ جائیں گے نا شاہی پاس میں، ہاں ادھر بھی اس کا ہے، یہ ڈرائی فروٹ ہے۔ ادھر شاہی گیا تھا میں، یہ چیز ہے ادھر، اس کے اوپر بھی سائڈ پہ ہیں، اس کو میرے چیسٹ نٹ کہتے ہیں۔ چیسٹ نٹ، ہاں بالکل۔ یہ پورا سیکشن وہاں تک اسی طرح ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पानी का नाला है तो इसे अपाशी किया जाता है। उधर जिस गांव से हम आ रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी फसलें हैं, खेत है, तो इसी से ही सैराब होती है। मुकाम पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं। एक उशेरई दर्रा के लिए निकलता है थ्रू जबईसर, और दूसरा यहाँ से शुंदर के लिए निकलता है। मैंने ख़ुद नहीं देखी है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर नीचे एक आबशार भी है, काफ़ी खूबसूरत है। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो हम जल्द से जल्द शंदूर पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि रास्ते में बारिश भी आ सकती है। तब से वो आबशार फिर हम कवर करके आपको भी दिखाएं। ये देखें, हर जगह से चश्मे फूटते हैं। फिर ये जो अंदर वादी जाती है, ये सीधा उस तरफ चली जाती है। यहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं, लेकिन आपने शुंदर लेक जाना है तो सीधा यही ट्रैक आपने पकड़ना है। 2.5 घंटे में यहाँ तक तकरीबन हम पहुँच चुके हैं। वैसे भाई हम आराम से जा रहे हैं। जगह जगह वो रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और फिर आगे उस स्टॉप से दूसरे स्टॉप के लिए यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ से अब हम दरिया के तकरीबन क़रीब होने वाले हैं। बाकी हमारा सफ़र होगा वो तकरीबन पानी के साथ साथ ही होगा। यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। आपको ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखाते हैं। एक्चुअली जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे वाटरफॉल का ज़िक्र किया था, इधर ही है। तो चलो वही वाटरफॉल आपको दिखाते हैं। ये देखे भाई, क्या खूबसूरत। वहाँ ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक काफ़ी बड़ा आबशार है। यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर आपको दूंगा। अब ये जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की है, ये जो शॉपर बचे हैं हमारे साथ, तो ये मैं अपने बैग में रखूँगा, और इंशाल्लाह वापसी पर जब मैं आऊँगा तो ये मैं आपको फिर बियड़ में ही दिखाऊँगा। मैं ये अपना साथ ही लेके जाऊँगा और किसी महफूज जगह इसको फिर रखेंगे। तो जब आप इधर आते हैं, जहाँ भी जाते हैं ऐसे खूबसूरत स्पॉट में, तो ये एक मैसेज है जी, तो ये आपको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। बांडी लोक वाटरफॉल के बिल्कुल पीछे इस वक्त हम खड़े हैं। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बांडी लोक वाटरफॉल तक तकरीबन 2 घंटे हमने ट्रैक किया है, और ये जो पूरा सेक्शन है वहाँ से यहाँ तक पूरा वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। तकरीबन नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाती है, और सामने आप ये देख सकते हैं, ये पूरा बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। ऊपर से पानी गिरती है, 2-3 बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ता कहीं नहीं मिला हमें कि हम नीचे चले जाए और वाटरफॉल के नज़दीक वाले वाइब भी आपको दिखा सके। लेकिन फ़िलहाल हमें रास्ता नहीं मिला, तो अब हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे शुंदर के लिए। पीछे से मुसलसल 1 घंटा हम इसी ही हालत में वॉक कर रहे हैं। चढ़ाई है लेकिन इतना सख्त नहीं है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं तो कोई इशू आपको फिर नहीं रखता।
नबील भाई भी माशाल्लाह ठेठ है, फ़िलहाल अच्छा जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है अबशार का, हर जगह तकरीबन अबशार बना हुआ है। ये पत्थर आपको दिखाते हैं, ये देखें, पत्थर ऐसे चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ जैसे किसी ने जोड़े हों। ये देखिए सारा पत्थर, पूरा पत्थर ही ऐसा है। पत्थर पे एक जुड़ा हुआ बंदा भी दिख रहा है। ये देखिए यार, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कमाल की पत्थर है भाई, सारा नीचे से ही, साथ में वो दूसरा भी इस तरह है। बस ये है अल्लाह के करिश्मात और कुदरत के नज़ारे जो आपको पहाड़ों ही में मिलते हैं। यहाँ पर ये जो बांडे हैं, ये सारे जो हाट बनाए गए हैं मुकामी चरवाहों की तरफ से और यहाँ की लोकल की तरफ से, तो ये ऐसा करते हैं कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आते हैं। नीचे बांडे थे, मैंने आपको दिखाए थे, पहले वहाँ आ जाते हैं, यहाँ बर्फ़ पिघलती है, फिर यहाँ आ जाते हैं, और ये लास्ट बांडे है इस जंगल में। फिर ऊपर जब सुंदर लेक के अतराफ आसपास उधर बर्फ़ पिघलती है, तो फिर ये लोग अपने मवेशियों को ऊपर लेके जाते हैं। ये पौधा आपको दिखाने लगा हूँ। आप पहाड़ों में सफ़र करते हैं और इस पर जब ख़ास कर ये सफ़ेद सफ़ेद फूल निकल आते हैं, तो उस वक़्त आपको इस प्लांट से दूर रहना चाहिए। ख़ास कर अगर आप प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं हैं और ऐसे लेक्स के सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं पर मेडोज़ जा रहे हैं और रास्ते में इस तरह ये पौधा आता है, तो इससे दूर रहिएगा, क्योंकि इससे आपको वो सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। ये पौधा भी देख ले, इसे लोकल्स असूस कहते हैं। इसमें एक तरह की चीज़ होती है जिसे जोंक कहा जाता है, जो अंदर स्किन में घुसती है। जैसे बंदा इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, इसी तरह आपके स्किन में अंदर घुसती है, आपको काट कर अंदर जाती है। तो जब आप पहाड़ों में आते हैं तो ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी आप दूर ही रहे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये देखें, एक और ख़ूबसूरत वाटरफॉल आपका मुंतज़िर है। ऊपर से आप देखें नीचे तक काफ़ी खूबसूरत और लंबा वाटरफॉल है। तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल आते हैं। हमने तकरीबन 1 बजे से अपना सफ़र शुरू किया था, अब तकरीबन 4 बज रहे हैं और यहाँ तक तकरीबन 3 घंटे में हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम बहुत स्लो जा रहे हैं। नबील भाई इतना वो फास्ट ट्रैकर नहीं है, इसी वजह से हम लेट हो रहे हैं। लेकिन ये कचल बांडा है और इसे कचल वाटरफॉल कहते हैं। ये रास्ते में आता है, काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। मैं कोशिश करूँगा कि नज़दीक जाकर आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर रुके हुए हैं, ये नसीबज़ादा भाई है, इनके बेटे हैं साथ में, और नसीबज़ादा भाई हमारे लिए पानी वगैरह लस्सी का बंदोबस्त करते हैं और साथ में वो उन्होंने चाय का दावत दिया है। तो चाय पीते हैं, नसीबज़ादा भाई के साथ गपशप करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। लेकिन वो जो
صبح میں نے نیچے آپ کو بتایا تھا وہ جو واٹر فال ہے وہ اصل میں اوپر آتا ہے، یہ کچل واٹر فال ہے، اور اس کے بعد پھر اوپر ایک اور خوبصورت واٹر فال بھی آ رہا ہے۔ واٹر فال کو دیکھیں ایک نظر، اس طرح یہ پتھر میں اپنے لیے راستہ بنایا ہے پانی نے، اس سائڈ پر بھی پانی، اس سائڈ پر بھی پانی، جو بڑا میسو سٹون ہے اس میں درمیان میں سے اپنے لیے راستہ بنایا ہے۔ تو جناب والا مقامیوں کی محبت دیکھ کر کافی اچھا لگا۔ یہاں کے جو مقامی ہیں کافی مخلص ہے، کافی مہمان نواز ہے۔ اب یہ دیکھے نا نصیب زادہ بھائی ہے، نبیل بھائی کا جتنا سامان ہے وہ بھی وہ کیری کر رہا ہے۔ بھائی صاحب جتنا یہ علاقہ خوبصورت ہے اس سے کہیں خوبصورت یہاں کے لوگ ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے دل کافی خوبصورت دل ہے کہ انہوں نے اپنے مویشی وغیرہ وہاں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اور جو میرا دوست ہے نبیل بھائی کا بیگ بھی کیری کر رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بانڈا لٹ، یہاں پر اس آبشار کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کافی خوبصورت آبشار ہے، تو چلے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ اصل میں اوپر جو بانڈا لٹ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، آگے جا کر راستے میں بھی آپ کو کچھ وائبز دکھاؤں گا اس آبشار کے، لیکن نیچے یہاں سے یہ نظارہ آپ دیکھیں، کافی خوبصورت منظر ہے بھائی۔ یہاں پر اسوس ہوئے ہیں، یہ اسوس کے فروٹ ہے یہاں دیکھیں، لیکن ابھی صحیح طرح یہ نہیں پکی ہیں، یہ میرے خیال میں جولائی کے اینڈ میں صحیح وہ پھر پکے گی۔ فی الحال یہ آپ دیکھیں، یہ اسوس کے فروٹ ہے، یہ کافی جب یہ پکتی ہے تو کافی میٹھے فروٹ اس میں یہ آپ کو ملتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کو راستے میں یہ لوکل بھائی ملتے ہیں، تو اس بانڈے کے ٹریک پر یہ بات پہلے بھی میں نے نوٹ کیا ہے، یہ لوگ جو ہے یہ کافی فرینڈلی ہے، آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چائے پانی کا پوچھتے ہیں، جگہ جگہ جدھر بھی آپ سے ملتے ہیں۔ چلو یار ہونے مان لوٹ چلو مار بار کوئی تکڑا ہوں سری مار سامنے چلو اللہ کا والے ایک سبا بتلی ہوئے گا۔ شکریہ جی، نام دما کڑے بس التا یو سبا یو بس نہ التا خو بدرے روز چکر والا کو دلتا مونږ ویل نه دلته نه زو چې ورسو بیا واپسی به هم راځو کنه۔ شکریہ ډیر مننه۔ تو یہ جی یہ ہے بانڈا لٹ آبشار، چونکہ نیٹ پر میں نے سرچ کیا تھا تو یہاں پر بانڈا لٹ آبشار واٹر فال لکھا تھا، لیکن یہاں مقامیوں کے مطابق ہمارے ساتھ نصیب زادہ لالا ہے، تو ان کے مطابق یہ جو آبشار ہے اس کو بانڈا لٹ آبشار کہتے ہیں، یعنی بانڈا لٹ آبشار اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور کافی لمبا آبشار ہے، پیچھے سے جب ہم آ رہے تھے تو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، اور یہاں سے شروع کر وہاں تک یہ آبشار چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو سامنے پہاڑی نظر آتا ہے، یہ جو پاس ہے، یہ کراس کر کے ہم سندر کے پہلے بانڈے پر پہنچیں گے، اس کے بعد پھر پہلا جھیل آئے گا، پھر دوسرا جھیل آئے گا، تو کوشش رہے گی کہ دوسرے جھیل تک جہاں پر مقامی لوگوں کی ہارٹس ہے تو کوشش کریں گے کہ وہاں تک پہنچ جائے، وہاں رات گزارے، پھر صبح انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اوپر جو سندر لیک ہے وہ ایکسپلور کریں گے۔ تو اس وقت ہم نے تقریباً آدھے راستے سے کچھ زیادہ کور کیا ہے۔ جہاں پر ہم نے بائک پارک کی تھی ادھر سے تقریباً دوپہر 1 بجے نکلے تھے، اور اب تقریباً 6:30 بجنے والے ہیں۔ آدھا راستہ تقریباً ہم نے کور کیا ہے۔ اگر میری بات کی جائے تو اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید اب میں
شندور کے بڑے جھیل سے ہو کر واپس بھی یہاں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن جو میرے ساتھ نبیل بھائی ہے تو نبیل بھائی کو تھوڑا مسئلہ ہے، تھوڑا ایشو ہے چلنے میں، تو بڑے آرام سے اب چل رہے ہیں۔ آگے ایک بانڈا آ رہا ہے کیونکہ اب کافی لیٹ بھی ہو چکا ہے، تو دیکھیں گے جب ادھر پہنچیں گے تو وہاں پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم آگے شندور کے جو مین بانڈے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا ادھر راستے میں ایک بانڈا آتا ہے تو پھر ادھر ہی رات کو سٹے کریں گے۔ اگر بانڈے میں جگہ ملی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اپنا ٹینٹ وہاں سیٹ اپ کریں گے اور رات ادھر گزاریں گے، پھر صبح شندر کے لیے نکلیں گے۔ لیکن کوشش رہے گی کہ ہم شندر تک ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، امید کرتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں کے جو لوکل شیپرڈز ہے، یہ ان کے مویشی ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم سفر ہے فی الحال نصیب زادہ لالا، تو یہ ان کے ہے، یہ جتنے بھی مویشی ہے، تو آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں، تھوڑا چیک کریں۔ تقریباً شام ہونے والا ہے، آئی تھنک کہ یہاں پر مسجد وغیرہ نہیں ہے، ورنہ شام کے اذان، مغرب کے اذان تقریباً اب تک ہو چکے ہوں گے، تو کوئی 7:30 بج رہے ہیں اور اب بھی ہم کافی دور ہے شندر لیک اور شندر بانڈے سے، لیکن ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آگے وہ آ رہا ہے، ایک بانڈا، چون بانڈا آ رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ چون بانڈے تک کم از کم پہنچائے اور وہاں پر رات گزارے، پھر صبح انشاءاللہ ادھر تک ہم جائیں گے اوپر۔ لیکن فی الحال نبیل بھائی کے لیے آگے جانا کافی مشکل ہے، ان کا جو بیگ ہے وہ بھی میں نے اٹھایا ہے، لیکن فی الحال وہ کافی تھک چکا ہے، بتا رہا ہے کہ ٹانگوں نے تقریباً کام چھوڑا ہے، تو دیکھتے ہیں آگے جیسے ہی ہمیں کوئی ہموار جگہ ملے گی تو شاید ہم ادھر پر اپنا کیمپ سیٹ اپ کریں۔ تو یہ جی ہے ہمارا ٹینٹ، اور یہاں پر ہم نے ٹینٹ سیٹ اپ کیا ہے، تقریباً رات کے 9:30 بج رہے ہیں اس وقت، اور ہم ڈنر کر رہے ہیں اس وقت، اور صبح جب میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ باہر کے نظارے یہاں سے کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہیں، اور 1 بجے نکلے تھے، 1 بجے ہم نے ہائیکنگ سٹارٹ کی تھی ادھر بیڑ سے، تو بس یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ شندر کے جو انیشلی بانڈے ہے اس کے قریب ہے تقریباً، لیکن وہاں تک ہم سے جایا نہیں جا سکا۔ آپ لوگ بھی جب آئیں نا ہاں تو ادھر آ کے کہیں پہ پیچھے بیڑ میں سٹے کر لیں، صبح ادھر سے نکلیں، صبح ادھر 1 سے بجے بندہ نکلنے کی بجائے یا 10-11 بجے نکلنے کی بجائے یہ صبح نکلیں۔ بیڑ میں بندہ سٹے کرے اور صبح ادھر سے نکلے تو پھر آپ ایزیلی 6-7 گھنٹے میں ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ ڈنر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو سامان ہے اس کا تھوڑا سا سیٹ اپ کرتے ہیں، اور صبح انشاءاللہ پھر آپ سے اسی ہی ویڈیو میں ملیں گے۔ گڈ مارننگ ٹو ایوری ون، جناب والا صبح ہو چکی ہے، الحمدللہ رات بخیریت گزری، کچھ نہ کچھ نیند بھی پوری ہوئی۔ کل دوپہر 1 بجے کو نکلے تھے، وہاں سے اپنا پیدل ہائیکنگ شروع کیا تھا، اور اب اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ اب اٹھ چکے ہیں، نماز پڑھی یہاں پر، اب اوپر پر جا کر ہمارے ساتھ کچھ کھانے کے لیے ہے وہ کھاتے ہیں۔ لیکن ہم نے رات یہاں کیوں گزاری، ہم اتنا لیٹ کیوں ہو گئے، اور ہم نے کہاں پر اپنا ٹینٹ سیٹ اپ کیا ہے
چلے آپ کو یہ دکھاتا. یہ دیکھیے جناب, یہ راستہ ہے بالکل, اور راستے کے درمیان ہی ہم نے ٹینٹ سیٹ اپ کیا ہے. یہاں پر پہنچ کر بالکل ہمارے ٹانگے کام چھوڑ گئے تھے, بس ہو گئی تھی, اور یہاں پر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ادھر ہی ہم ٹینٹ سیٹ اپ کرتے ہیں. تو آپ یہ نیچے دیکھیں کافی گہری کائی ہے, اور یہ پانی بہہ رہی ہے, ساتھ میں یہ ایک چھوٹا سا ہموار جگہ میں ملا, تو ادھر ہی ہم نے رات کو ٹینٹ سیٹ اپ کیا. اور یہ سامنے جو آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آتی ہے, ویسے ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم ادھر تک چلے جائیں. یہاں پہنچ گئے تو یہاں پر بالکل اندھیرا چھا گیا تھا, ہر طرف تاریکی تھی, اسی وجہ سے ہم نے پھر یہاں پر رات کو ٹینٹ سیٹ اپ کیا. تو یہ ہمارا ٹینٹ ہے. اوپر بھی کافی خطرناک اور پتریلی پہاڑ ہے, اس طرف چٹانیں ہیں, اور نیچے یہ گہری کائی ہے. تو یہاں پر بھی کچھ پتھر رکھے تھے, پلاسٹک ڈالا تھا ٹینٹ کے اوپر, لیکن وہ بھی رات کو ہوا کے ساتھ اتر گیا ہے اس طرف. اور یہ لے بھائی, ادھر ہم 2 بندے سوئے تھے اندر ٹینٹ میں. باقی تو سارا کچھ مطلب جو بھی ہوا, لیکن رات سردی نہیں لگی. رات سردی بالکل نہیں تھی. پہاڑ کا کٹاؤ اس طرف بھی یہ تھا, اور اس طرف سے ہوا اتنے وہ ڈائریکشن چینج تھا نا, تو اسی وجہ سے رات کو بالکل سردی نہیں لگی. کیونکہ یہ جو شرٹ میں نے پہنا ہے یہ بھی رات کو اتارا تھا, جرابے بھی اتارے تھے, اور یہ سویٹر وغیرہ سب کچھ اتار کر ہم سو گئے تھے. تو رات کو سردی بالکل نہیں لگی تھی, آرام سے گزرا, نیند بھی پوری ہوئی. تو اب یہاں سے ٹینٹ وغیرہ پیک کر کے آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. یہ چیک کرے بھائی صاحب, یہ پول 7 بج رہے ہیں تقریباً. اوپر شندر لیک کی طرف ہائیک جاری ہے. جدھر ہم نے کیمپ سیٹ اپ کیا تھا تو وہ سامنے وہ جگہ نظر آتی ہے. وہاں سے تقریباً اب یہاں تک ہم نے مزید آدھے گھنٹے کا ٹریک کیا ہے. میں بھی تو یہ جو آگے آ رہا ہے یہ چون بانڈا ہے. بانڈا سے آئی تھنک آگے جو راستہ ہے وہ پلین ہے. سو ہوپ کہ وہ پلین ہوگا, کیونکہ ہمیں اوپر بھی جانا ہے. تو کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے شندر بانڈے کے پہلے لیکس وہ ایکسپلور کرے, پھر کچھ ریسٹ وغیرہ کر کے اوپر جائیں گے. لیک ہے اس کو جائیں گے, لیکن فی الحال آپ یہ پول چیک کریں بھائی صاحب. یہ جناب یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب بھی ہم چون بانڈا سے کافی دور ہے. اس طرح جیسے آپ کو آگے والا یہ سیکشن نظر آتا ہے, جیسے ہی ہم اسے کراس کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ادھر سے پھر وہ لیکس وغیرہ شروع ہوں گے, لیکن سیکشن پہ ہی سیکشن آتا ہے اسی طرح پتریلا, اور ہم آگے جا ہی رہے ہیں. بسکٹ لے لے بسکٹ. یہاں پر اس بھائی نے ہمارے لیے چائے کا بندوبست کیا ہے تاکہ چائے پی کر کچھ ہمارا بھی اسٹیمنا بحال ہو. یہ سیف اللہ بھائی ہے, سامنے ان کے بانڈے ہے گھر. اچھا جی, تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. یہ ویڈیو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے مزید خوبصورت نظارے آتے ہیں, اور یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی, تو اسی لیے یہاں پر ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ابھی پیچھے چائے ناشتہ کیا, اس خوبصورت جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے باقاعدہ طور پر اب ایسا راستہ, سموتھ راستہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. پیچھے آپ دیکھیں یہاں پر اب ہمیں میڈوز ملنا شروع ہو گئے, اور یہ جو پچھلا سیکشن کل سے ہم نے کیا تھا تو کافی ٹف تھا میرے لیے. تو اتنا نہیں کیونکہ میں زیادہ تر اس پہاڑوں میں آتا رہتا ہوں. میرا ٹرپ ہے یہاں دوبارہ آ رہا ہوں نبیل بھائی کے ساتھ. کافی مشکلات تھے نبیل بھائی کو
यहाँ आने में। तो टू बी ऑनेस्ट तो मेरे भी टांगों ने काम छोड़ा था। कल रात जिधर हमने टेंट लगाया था तो मेरे भी टांगों ने तकरीबन काम करना बंद किया था। इसी वीडियो से मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। अपने भाई समीउल्लाह दरवेश को अपर दीर बियड़ कोहिस्तान सुंदर वादी से दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में मैं आपको पहला झील दिखाऊंगा, इसके बाद दूसरा और तीसरा बड़ा झील दिखाऊंगा। अब से कुछ ही देर बाद दूसरे वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। अपने भाई समीउल्लाह दरवेश को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।